رات کے پچھلے پہر جب شہر کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، گلیوں میں صرف کتوں کے بھونکنے اور کہیں کہیں ٹرین کے دور کی سیٹی کی آواز باقی رہ جاتی ہے، تب کچھ کہانیاں جاگتے ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہوتی ہیں جو دن کے اجالے میں کبھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں یہ سب اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اگر میں نہ لکھوں تو شاید میں خود بھی اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکوں، کیونکہ مجھے ان مردہ کہانیوں کو مکمل کرنے کے لیے چنا گیا تھا۔ نجی ہارزون میں خوش آمدید تمام سننے والوں کو۔ السلام علیکم۔ یہ سب اس دن شروع ہوا جب میں نے شہر کے پرانے کتب خانے میں ملازمت اختیار کی۔ یہ کتب خانہ شہر کے قدیم حصے میں تھا، جہاں نئی عمارتیں نہیں بنتی، صرف پرانی دیواریں وقت کے ساتھ مزید سیاہ ہوتی جاتی ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہ عمارت 150 سال پرانی ہے اور اس کے تہہ خانے میں ایسی کتابیں ہیں جو کبھی عام لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ پہلے دن ہی ایک عجیب بات ہوئی۔ جب میں نے حاضری رجسٹر پر دستخط کیے تو میرا نام پہلے سے وہاں لکھا ہوا تھا، بالکل اسی خط جس میں لکھتا ہوں۔ میں نے لائبریرین سے پوچھا تو وہ مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو آنکھوں تک نہیں پہنچی، اور بولا، یہ جگہ آنے والوں کو پہلے ہی جان لیتی ہے۔ میں نے اسے مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ کتب خانے میں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے، زیادہ تر وقت خاموشی ہوتی، ایسی خاموشی جو کانوں میں شور بن کے گونجتی ہے۔ دیواروں پر لگی گھڑی کبھی ٹھیک وقت نہیں بتاتی تھی، کبھی وہ پیچھے رہ جاتی، کبھی آگے نکل جاتی، جیسے وقت بھی اس جگہ کا پابند نہ ہو۔ چند دن بعد میں نے محسوس کیا کہ رات کے وقت، خاص طور پر جب مغرب کے بعد اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے، تہخانے سے ہلکی ہلکی آوازیں آتی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ صفحات کو پلٹ رہا ہو۔ حالانکہ تہخانے میں کوئی نہیں تھا اور چابیاں صرف لائبریرین کے پاس تھیں۔ ایک رات تجسس نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے لائبریرین کے جانے کے بعد تہخانے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ حیرت انگیز طور پر دروازہ خود ہی چرچراتا ہوا کھل گیا۔ نیچے سیڑھیاں اندھیرے میں بالکل گھری ہوئی تھی۔ ٹارچ جلائی تو دیواروں پر عجیب نشانات نظر آئے، جیسے کسی نے ناخنوں سے دیوار کھرچی ہو۔ تہخانے میں داخل ہوتے ہی ہوا بدل گئی، سرد، بوجھل اور ایسی بو جس میں نمی اور پرانی مٹی کی ملاوٹ تھی۔ سامنے لمبی قطاروں میں الماریاں تھیں، مگر ان میں عام کتابیں نہیں تھیں۔ ان کتابوں کے کوئی عنوان نہیں تھے، صرف نشانات، دائرے، لکیریں اور ایسی تحریریں جو کسی زبان کی نہیں لگتی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مگر احساس مضبوط ہوتا جا رہا تھا، جیسے کوئی بالکل میرے پیچھے کھڑا سانس لے رہا ہو۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی، جیسے ہی اسے کھولا میرے سر میں شدید درد اٹھا اور آنکھوں سامنے منظر بدل گیا۔ میں نے خود کو ایک سنسان گاؤں میں پایا۔ رات تھی، آسمان پر چاند سرخ تھا، گاؤں کے بیچوں بیچ ایک کنواں تھا جس کے گرد لوگ جمع تھے۔ سب لوگ خاموش تھے، سب کی نظریں کنویں میں جمی ہوئی تھی۔ اچانک کنویں سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ ایسی تھی جو ہڈیوں میں اتر جائے۔ اگلے ہی لمحے میں دوبارہ تہخانے میں تھا۔ کتاب میرے ہاتھوں سے گر چکی تھی، میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس رات کے بعد یہ سلسلہ رکنے کے بجائے بڑھتا گیا۔ ہر کتاب ایک نیا منظر، ایک نئی کہانی، مگر سب میں ایک چیز مشترکہ تھی، سب کہانیاں ادھوری تھیں، جیسے کسی نے بیچ میں ہی انہیں روک دیا ہو۔ کچھ دنوں بعد مجھے خواب آنے لگے، خواب نہیں، جیسے کوئی مجھے سچ دکھا رہا ہو۔ خواب میں اسی تہخانے میں ہوتا، مگر وہاں لوگ ہوتے، بہت سے لوگ، جن کے چہرے دھندلے تھے مگر آنکھیں صاف نظر آتی تھی۔ سب کی آنکھوں میں ایک ہی سوال ہوتا، کیا تم ہماری کہانی مکمل کرو گے؟ میں ڈر کے مارے پسینہ پسینہ ہو کر جاگ جاتا۔ ایک دن میں نے لائبریرین سے صاف صاف پوچھ لیا، یہ سب کیا ہے؟
اس بار وہ مسکرایا نہیں، اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، یہاں ہر کتاب ایک روح ہے۔ وہ لوگ جو اپنی کہانی مکمل کیے بغیر مر گئے، وہ یہاں قید ہیں۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ اس نے بات جاری رکھی، ہر کچھ سال بعد کوئی یہاں آتا ہے جو انہیں سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ وہ شخص ان کی کہانیاں مکمل کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، اور اگر وہ انکار کر دے؟ وہ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، تو وہ خود ایک کتاب بن جاتا ہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں نے استعفیٰ لکھنے کی کوشش کی، قلم ٹوٹ گیا۔ کاغذ پر سیاہی خود بخود پھیلنے لگی اور الفاظ بننے لگے میرے ہاتھ کے بغیر۔ لکھا تھا، کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اسی رات دروازے خود بخود بند ہو گئے، بجلی چلی گئی، تہانے سے آوازیں تیز ہو گئی، چیخیں، سسکیاں، سرگوشیاں۔ میں نیچے جانے پر مجبور ہو گیا۔ تہانے میں پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ الماریاں کھل رہی ہیں، کتابیں خود بخود زمین پر گر رہی ہیں، ہوا میں سرگوشیاں تھی، ہر طرف ایک ہی جملہ، ہمیں مکمل کرو۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی، پھر دوسری، تیسری۔ ہر کہانی میں درد، ظلم، ناانصافی اور موت تھی۔ میں لکھتا گیا، یہاں تک کہ میری انگلیاں لہو لہان ہو گئیں۔ وقت کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ آخرکار ایک کتاب باقی رہ گئی۔ اس کے ورق بالکل سادہ تھے۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا، میں نے اپنا نام دیکھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کتاب میں میری زندگی لکھی ہوئی تھی، یہاں آنے سے لے کر اس لمحے تک۔ آخری صفحہ خالی تھا۔ پیچھے سے وہی آواز آئی جسے میں خوابوں میں سنتا تھا، اب اسے مکمل کرو۔ میں نے پوچھا، اگر میں نے لکھ دیا تو؟ آواز نے جواب دیا، تو ہم آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے قلم اٹھایا، آخری صفحے پر لکھا، اس نے سچ جان لیا تھا، اس لیے اسے یہیں رہنا تھا۔ جیسے ہی میں نے نقطہ لگایا، تیز ہوا چلی، روشنی چمکی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں اب بھی اسی کتب خانے میں ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ اب میں لائبریرین ہوں، اور آج ایک نیا شخص آیا تھا۔ اس نے رجسٹر پر دستخط کیے، اس کا نام بھی پہلے سے لکھا ہوا تھا۔